ہے کہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو، مگر کوئی کسی مقام تک تو پہنچنا ہے، اسلام آباد تک ان کا آنے کا پروگرام ہے، تو ابھی فی الحال اسلام آباد آنے کے نہ آثار ہیں نہ ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے، کہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو، کوئی ان کو دعوت دی جائے، کوئی اسلام آباد میں حالات کشیدہ کیے جائیں، کنٹینر لگائے جائیں، تو تب یہ اسلام آباد کا رخ کریں۔ ایف آئی اے کی طرف سے ایک کال اپ نوٹس ایشو کیا گیا ہے، اور اس کیس میں سیف نیازی صاحب مفرور ہیں، وہ ایف آئی اے کو مطلوب ہیں۔ ابھی تک نہ انہوں نے کال اپ نوٹس کا جواب دیا ہے، نہ انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں، نہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پشاور میں روپوش ہیں، کیونکہ تمام فائلوں پر، تمام دستاویزات پر سگنیچر سیف نیازی صاحب کے ہیں۔ اب یہ کل جو نوٹس جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ مسلم کمرشل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، اس حوالے سے آپ جواب دیں کہ اس میں جو پیسے باہر سے آئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے دستخط کے ساتھ ایک باقاعدہ ریزولوشن موجود ہے، ہم ابھی شیئر بھی آپ سے کر لیتے ہیں، جس میں وہ کچھ لوگوں کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ میرے بہاف پہ یہ ٹرانزیکشن کیا کریں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو جو کالم نوٹس دیا گیا ہے، اس کا بھی ابھی جواب کا انتظار ہے۔ اور فورن فنڈنگ میں لاہور نے بھی، ایف آئی اے لاہور نے بھی عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی، اور طارق شفیع نامی ایک کراچی کے بزنس مین ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 2.1 ملین ڈالر آئے ہیں عارف نقوی کے اکاؤنٹ سے، اور پھر انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں، 2.1 ملین ڈالر جو مبینہ طور پہ ووٹون کرکٹ کلب سے کمایا گیا پیسہ ہے، جو طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ طارق شفیع صاحب وہ پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں۔ طارق شفیع کو استعمال کیا گیا ہے بطور ایک وہیکل کے، کیونکہ دیکھیے عارف نقوی صاحب کو سزا ہو چکی، یہ ثابت ہو چکا کہ جو پیسہ عارف نقوی کے پاس باہر ہے وہ پروسیڈز آف کرائم ہیں، وہ کسی نہ کسی جرم کے نتیجے میں پیسہ کمایا گیا ہے۔ اب یہ 3 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں فورن فنڈنگ پہ، ایک اسلام آباد میں، ایک کراچی میں، اور ایک لاہور میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے بیلیں کرا لی ہیں، کچھ کی اریسٹ کے بعد بیل ہوئی، جس طرح حامد زمان صاحب کی لاہور میں ہوئی، کچھ مفرور ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو نوٹس گئے ہیں ابھی تک اس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ اب طارق شفیع صاحب کو جب کوسچننگ کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ 2.1 ملین ڈالر کون ڈال گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ پیسے آگے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ عارف نقوی سے میرے کیا معاملات ہیں، اور عارف نقوی نے مجھے یہ پیسہ کیوں بھیجا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے، کیا نہیں دینا۔ اس کے علاوہ یہ تحقیقات میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے، اور طارق شفیع صاحب کے حوالے سے تو طرح مواد سامنے آ گیا ہے کہ جس میں جب یہ چلان جمع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حیران کن انکشافات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو انکوائری چل رہی ہے وہ سائفر کے معاملے پہ انکوائری چل رہی ہے۔ سائفر کے معاملے پہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری اگست سے ہی ملک سے فرار ہے۔ ہم آج نومبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ اعظم خان صاحب تو اسلام آباد سے ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے، اعظم خان صاحب تو پی ایم آفس سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اقتدار کے مزے لوٹنے والا پرنسپل سیکرٹری آج کیا وجہ بن گئی کہ 4 ماہ سے آپ ملک سے باہر ہیں؟ آج اعظم خان صاحب نے ایک ای میل لکھی ہے ایف آئی اے کو، جب ان کو سائفر کے معاملے پہ کال اپ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جواب دیں کہ یہ سائفر والی سازش آپ نے کیوں کی،
کیونکہ اصل سازش سائفر والی ہے، جو گھڑی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، جس سے ملک کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ تو موصوف جو ہیں اگست سے بیرون ملک ہیں، آج انہوں نے کہا ہے کہ میں 15 دن بعد شاید پاکستان آ جاؤں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ شاید عمران خان کا یہ ناکام مارچ ناکام ہی رہے گا، تو میں شاید آ کے کوئی ایسا بیان دے دوں جس سے شاید میری جان خلاصی ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اعظم خان صاحب آ کے تحقیقات کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ سائفر میں آ کے بتائیں کہ یہ منٹس کس نے بنائے تھے، کب بنائے تھے، کس کے کہنے پہ بنائے تھے، عمران خان صاحب کی کیا انسٹرکشنز تھیں، کتنی میٹنگز ہوئیں، کب کب ہوئیں۔ یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں جن کا جواب آنا لازمی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 دن بعد آؤں گا، میں یہ بالکل، میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے آج ای میل لکھی ہے FIA کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا کال اپ نوٹس مجھے ملا ہے، مجھے 15 نومبر کے بعد کی کوئی ڈیٹ آپ دیں، 15 نومبر کے بعد کی۔ تو یہ سائفر کے معاملے میں تو بڑی جلدی تھی، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، اس کے ساتھ کھلواڑ کرو، مرضی کے منٹس ڈرافٹ کرو۔ اب جب تحقیقات شروع ہوئی ہیں تو کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں، ملک سے فرار ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھی اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ایک ایک کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ فرا گوگی ملک سے باہر، احسن جمیل گجر ملک سے باہر، اعظم خان صاحب ملک سے باہر۔ جتنے لوگ شریک جرم تھے، فرا گوگی نے کرپشن کی، اربوں روپیہ کمایا ٹھیکوں میں، پوسٹنگ ٹرانسفر میں، جیسے ہی عمران صاحب کا اقتدار ختم ہونے والا تھا وہ ملک چھوڑ کے فرار ہو گئی اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہی۔ نیب کی انکوائری پینڈنگ چل رہی۔ اعظم خان صاحب تمام معاملات میں شریک جرم ہیں، مین مشیر ہیں، ہر معاملے میں ان کی مشاورت جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نومبر کے بعد آپ سے بات کریں گے، آپ 15 نومبر کے بعد کا نوٹس دیں۔ تو یہ ایک ایک کر کے لوگ ملک سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ گوگی بچاؤ مارچ ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد ان شفاف تحقیقات سے بچنا نہیں ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اس اربوں روپے کے ڈاکے پر پردہ ڈالنا نہیں ہے جو آپ نے مختلف ذریعے سے کمایا ہے؟ کیا اس مارچ کا مقصد اپنے لیے NRO حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور دیکھیے یہ جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سائفر والے معاملے پر 2 اور لوگوں کو کال اپ نوٹس FIA کا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو، کیونکہ وہ ان میٹنگ میں موجود تھے۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ 2 لوگ بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو بھی چاہیے کہ تحقیقات کا سامنا کریں۔ جب بلایا گیا ہے اور جب کہا گیا ہے کہ آپ آ کے ان سوالات کا جواب دیں، آج 2 تاریخ کا دوپہر 12 بجے کا کال اپ نوٹس تھا اسد عمر صاحب کا سائفر والی تحقیقات میں، اور ابھی میری اطلاعات کے مطابق تو کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ تو یہ جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس میں راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ نہ بھارت کا فائدہ ہے، یہ کسی اور کے خلاف اس طرح کی بات آئی ہوتی، کسی اور پر انڈیا نے یہ ٹویٹ کی ہوتی تو عمران خان صاحب نے اس ملک میں آگ لگا دی ہوتی اب تک۔ تو اب سمجھ آتی ہے کہ فورن فنڈنگ میں جب رومیتا شیٹی نامی خاتون آپ کو فنڈنگ کرتی ہے، بھارتی نژاد امریکی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہے، تو وہ کیوں بھیجتی تھی؟ اب سمجھ آتی ہے کہ جب بیری سی شنیپس نامی ایک یہودی امریکن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے تو وہ کیوں بھیجتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، پاکستان کی سالمیت پہ حملے کرنا، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کنٹینر پہ چڑھ کے وہ کام کریں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اداروں پر حملے ہیں، اداروں کے سینئر افسران پر حملے ہیں، اور انڈیا میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ جشن کا سما ہے کہ ان کے لوگ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے انڈین اینکرز آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے تو فیورٹ ہو گئے عمران خان صاحب۔ تو یہ جو میجر گورو آریہ کی سٹیٹمنٹ ہے، کیا ایک بھی پی ٹی آئی کے رہنما نے اس کی مذمت کی ہے؟ کیا کنٹینر پہ چڑھ کے آپ نے کہا ہے کہ لعنت ہو میجر گورو آریہ پر؟
جو انڈین فوج کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے، ان کی ایکس سروس مین کا سپوکس پرسن ہے. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے. آپ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بات کرتے ہیں، اپنے سپاہ سالار کے خلاف بات کرتے ہیں، مگر آپ میں جرت نہیں ہوئی کہ میجر گورو آریا کو آپ کنڈیم کرتے. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ یہ کس طرح کی پولیٹیکل پارٹی اور یہ کس طرح کا لانگ مارچ ہے کہ جس کے اوپر چڑھ کے ڈی جی آئی ایس آئی اور سپاہ سالار کے خلاف تو بات ہو سکتی ہے، مگر میجر گورو آریا کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا. میجر گورو آریا کو نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے غلط کہا ہے، ادارے ہمارے ہیں، ادارے ہیں، فوج ہے تو ہم ہیں، ادارے ہیں، فوج ہے تو پاکستان ہے. اس میں کیا امر مانے تھا؟ یہ کل سے ٹویٹ چل رہی ہے. آپ میں ہمت نہیں ہوئی کہ آپ اس کو کنڈیم کریں، کیونکہ آپ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اس پذیرائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ کیونکہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو پھر ملک کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو. فار اینڈ وائڈ انڈیا میں جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے. اتنی مطلب ان کے جو ٹاپ کے اینکرز ہیں، ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں، وہ پذیرائی دے رہے ہیں. ان کے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر آپ اس کو کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ آپ کی انا پرستی ہے، یہ آپ کی میں ہے جس سے آپ باہر نہیں نکلتے. تو جو 4 سال میں آپ نے یہاں پہ کھلواڑ کیا اس ملک کے ساتھ، اس سے بڑی چوری تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. آپ کے توشہ خانہ کے تحائف وہ اربوں روپے کے اندر ہیں. گھڑی بیچ دو، پینٹنگ بیچ دو، جو چیز ملے بیچ دو. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ تو لگتا ہے کوئی او ایل ایکس کے آپ چلتے پھرتے اشتہار ہیں بیچ دے. 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگے اور چور ہمیں کہیں کنٹینر پہ چڑھ کے انڈیا سے شاباش لیں اور چور ہمیں کہیں آپ کنٹینر پہ چڑھ کے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کا محاسبہ بھی ہوگا، آپ کا احتساب بھی ہوگا، اور آپ کو ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیا سے داد لیں اور دوسروں کو غدار کہیں. وہ شعر ہے نا کہ کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے، پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے. تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروز سے لڑ جانا چاہیے. میں جمہوری آدمی، تھوڑی سی میں نے اس میں ماڈیفیکیشن کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ اپنی فوج پہ، اپنی آئی ایس آئی پہ تہمت لگا کے دشمن سے داد لے رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی اس بات پہ؟ اور ابھی بھی وہ کالی اینک رات وہ دنوں لگا کے کنٹینر پہ میں اس سے باہر بات ہی کوئی نہیں ہے. تمہاری میں یہ ہے کہ تم چور ہو، تمہاری میں یہ ہے کہ تم ڈاکو ہو، تمہاری میں یہ ہے کہ تمہاری فرا گوگی فرار ہے، تمہاری میں یہ ہے کہ تمہارا اعظم خان فرار ہے، تمہارے پہ ملینز آف ڈالرز کی امبیزلمنٹ کا الزام ہے، عارف نقوی باہر گرفتار ہے اور تم جواب دینے سے قاصر ہو. تمہارا قوم بھی محاسبہ کرے گی اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کریں گے. پہلے جو الزامات جن کا آج جس طرح آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے وزراء آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، آج آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے تنقید جو ہوتی تھی وہ آج کل ان کی جانب سے ہو رہی ہے. تو ہمیں تو ایسا مطلب جو عوامی سطح پہ بھی اور پریس میں بھی جو تاثر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ چہرے بدلے ہیں، بالکل وہی رول. پہلے آپ کا جو رول ہے وہ نبھا رہے ہیں آپ، اور جو رول ان کا تھا وہ اب آپ نبھا رہے ہیں. کوئی فرق ہے کیا؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہے. ہمارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کا نعرہ ہے مجھے ووٹ لے کے دو. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ اداروں کا ایک آئینی رول ہے، ایک آئینی حدود حربہ ہے جس کے اندر رہ کے اداروں نے کام کرنا ہے. ہماری تنقید اداروں پہ جب ختم ہوئی جب ادارے نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا نا جی. ہم کہتے تھے کہ ہر ادارہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق چلے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ادارہ نیوٹرل کیوں ہوا؟ کیونکہ نیوٹرل تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کو اپنے حمایتی چاہیے، ان کو ایسے لوگ چاہیے جو ان کو انگلی پکڑ کے چلائیں بھی، پارلیمنٹ بھی ان کے نمبر پورے کریں، ان کا بجٹ بھی پاس کرائیں، ان کی جی حضوری بھی کریں، ان کے غلط صحیح سارے فیصلے مانیں. اور اگر کوئی کہے کہ آپ کے گھر سے کرپشن کا ریکٹ چل رہا ہے، فرا گوگی کے تانے بانے آپ کے گھر سے ملتے ہیں، تو اسے کہے کہ نہیں تم محب وطن نہیں ہو کیونکہ تم نے فرا گوگی کی چوری مجھے آ کے بتائی ہے. وہ جو آج کل بیٹھ کے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ہر صحافی کی، میں نے بڑا لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. میں عمران ریاض خان صاحب کو تب جانتا ہوں جب وہ ایکسپریس کے بیٹ رپورٹر تھے، 2009 کی بات کر رہا ہوں. ہمارا تب بھی ان سے اچھا تعلق تھا، رہتا تھا. مگر جب وہ کہتے ہیں نا کہ
تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ چوری کی گئی, تم نے مجھے ثبوت دیے تھے, تم نے کہا تھا یہ چور ہیں. تو جب انہی لوگوں نے بتایا کہ فرا گوگی چور ہے, جب انہوں نے کہا کہ بشرا مانیکا انگوٹھیاں مانگتی ہے اور اس کے تانے بانے فرا گوگی سے ملتے ہیں, اس پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کو نیوٹرلٹی پہ اعتراض ہے, ہم نیوٹرلٹی کے حامی ہیں. سائفر کے اوپر جیسے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں جی ایک طرف تو یہ تحقیقات ہے کہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, اور جو آڈیو لیکس مبینہ طور پر آئی ہے گفتگو ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل آفس کی بگنگ کی جاتی رہی ہے, اس کے اوپر کوئی تحقیقات دکھائی نہیں دیتی, اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو سائفر کی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ کنسپریسی اس ملک کے خلاف ہوئی ہے. یہ کنسپریسی اس ملک کے فارن ریلیشنز کو خراب کرنے کے لیے ہوئی ہے. یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے ایک کنسپریسی ہوئی ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. سائفر ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو آپ جلسے میں نہیں لے جا سکتے قانونی طور پہ. آپ نے جیب سے نکال کے جلسے میں وہ کاغذ لہرایا ہے. آپ کے اپنا انٹرویو ہے کہ سائفر میرے پاس تھا. اسد عمر کہتے ہیں جی سائفر, انہوں نے سائفر گما دیا, ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں, اور یہ خدا نہ خواستہ پی ایم ہاؤس کو آگ نہ لگا دے. یہ آن ریکارڈ بیان ہے اسد عمر کا. اسی شام خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر میرے پاس تھا, میں گھر لے آیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ جلسے میں جاتے ہوئے کہیں کالی اینک رات کو جو بندہ پہنے وہ کاغذ گرا بھی سکتا ہے. دیکھیں میں یہ بات نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ اللہ ان کو اچھی بنائی دے, مگر جو شخص رات کو کالی اینک پہن کے ادھر ادھر منڈلاتا پھرے تو وہ سائفر کہیں گما بھی سکتا ہے, گرا بھی سکتا ہے. تو یہ برآمدگی ہوگی, تحقیقات چل رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی چاہیے پیش ہوں, اسد عمر صاحب بھی پیش ہوں, اعظم خان کو بھی واپس بنائیں, آ کے تحقیقات کا سامنا کریں. تو یہ سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوگی کہ جی سائفر آپ نے کہاں گمایا, کیسے گمایا. تو یہ سارے بڑے غور طلب سوالات ہیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایف آئی اے کی ہے وہ اس پہ بھرپور محنت بھی کر رہی ہے, اس کی پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے. انشاءاللہ ریزلٹس ملیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. لانگ مارچ میں لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے اور نہ ہی یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا دکھائی دے رہا ہے. کرپشن چھپانے اور این آر او حاصل کرنے کے لیے یہ مارچ کیا جا رہا ہے. آئے دن اس مارچ میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ رہا ہے. سائفر کے معاملے پر عمران خان کے پرسنل سیکرٹری اگست سے ملک سے فرار.